بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ خلاصہ تفسیر پارہ نمبر 2 کے پاؤ سے تیسرے پارے کے آدھے تک، جو رات تراویح میں پڑھا گیا سوا پارہ۔ تحویل قبلہ کا ذکر جاری ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے جو قبلہ رخ ہونے ہی کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی جانب رکھو یا مغرب کی جانب رکھو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتب سماویہ پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، انبیاء کرام پر ایمان لائے، اور دوسرے مال کی محبت کے باوجود زکوٰۃ کے علاوہ جو دیگر مصارف ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان تمام پر مال کو خرچ کرے، سائلوں پر خرچ کرے، جو گرفتار ہیں مسلمان بے قصور ان کو رہا کرانے میں، آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرے، نیکی تو اس کا نام ہے۔ اس کے بعد شریعت کے کچھ احکام شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے قصاص کا حکم ہے۔ قصاص کا مطلب یعنی قتل کے بدلے قتل۔ کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر قصاص کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن اس میں بھی برابری شرط ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، باندی کے بدلے باندی، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر قاتل کو مقتول کے وارثوں کی طرف سے معاف کر دیا جائے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیں، چاہے کچھ دیت لے کر معاف کریں یا مال کے معاوضے کے بغیر، اس کی خواہش کے بغیر معاف کر دیں، تو جو بھی طے شدہ معاملہ ہو اس کی اتباع کی جائے۔ یعنی مقتول کے ورثہ کو اتنا اختیار ہے، وہ چاہے تو قصاص لیں، چاہے قاتل کو معاف کر دیں بغیر مالی عوض کے، اور چاہے تو دیت لے کر معاف کر دیں۔ قصاص کے بعد دوسرا حکم وصیت کے متعلق ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو تو تم کو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کر دینی چاہیے۔ لیکن یہ حکم اس وقت تھا جب تک میراث کے متعلق احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب میراث کے متعلق اللہ نے احکام نازل فرما دے سورہ نساء میں، تو اب وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہارے ذمے قرضہ ہے، کسی کا مال تمہارے پاس امانت رکھا ہوا ہے، تو پھر تم وصیت کر سکتے ہو، اور وصیت کرنی چاہیے کہ میرے اوپر فلاں شخص کا اتنا قرضہ ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے اس کا قرض ادا کر دینا، میرے پاس فلاں کی امانت رکھی ہوئی ہے، اگر میں مر جاؤں اس کی امانت واپس کر دینا۔ جن ورثاء کے حصے شریعت نے متعین فرما دیے، والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یا دیگر جو ورثاء ہیں، ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا حکم روزے کی فرضیت کا ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ روزے بھی تمام سال کے نہیں بلکہ چند روز کے ہیں، اور اس میں بھی مریضوں کو، مسافروں کو یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ صحت مند ہونے کے بعد یا سفر سے واپسی کے بعد رکھ لے تو گنجائش ہے، اجازت ہے۔ مسافر اگر سفر میں روزہ چھوڑ دے، بشرطے کہ سفر شرعی ہو، یعنی تقریباً 80 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا ہو، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرنا واجب ہوگا۔ کوئی مریض ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو مرض میں اضافہ ہو جائے گا اور شدید بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں جب صحت مند ہو جائے اس کی قضا کر لے۔ اور جو لوگ بالکل روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، نہ اب نہ بعد میں، تو ان کو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دے دینا چاہیے۔ یہ روزے کے متعلق آگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت پانے کی واضح دلائل موجود ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ ایک ہی آیت میں نزول قرآن اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور رمضان میں گہری مناسبت ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں تراویح کی نماز رکھی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سننے کا موقع فراہم ہو سکے، اس کا اہتمام ہو سکے۔ آگے پھر حج کا بیان ہے۔ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کیوں گھٹتا ہے، کیوں بڑھتا ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ چاند کا اس طرح پر نکلنا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، عدت، رضاعت وغیرہ میں ماہ و سال کی تعیین کرنے میں سہولت پیدا ہو جائے۔ درمیان میں کچھ احکام جہاد اور اشہر حرم کا ذکر ہوا کہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام۔ پھر متعدد آیات میں حج کے احکام کا بیان ہے، اور پھر آخر میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، ظاہر و باطن، عقیدہ و عمل، ہر معاملے میں اسلام کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس کے بعد پھر 8ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے یہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے واضح احکام اور صریح احکام آنے کے بعد بھی اس کی مخالفت کرنا یہ عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ اسی کی تائید میں اللہ نے فرمایا کہ تم خود بنی اسرائیل سے سوال کر لو، ہم نے ان کو کتنی نعمتیں دی، ان پر کتنی کھلی اور واضح آیات نازل کی، مگر انہوں نے روگردانی کی تو عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اسی رکوع میں یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی دین تھا اور سب لوگ اسی دین پر عمل کرتے تھے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے صحیح دین بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہاں لوگوں کے ایک اور سوال کا ذکر بھی ہے کہ وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ جواب دیا گیا ما انفقتم من خیر، جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر اسی پارے میں آیت جہاد اور اس کی شرائط کے علاوہ اس کے کچھ احکام ہیں، اور اسی ضمن میں یہ فرمایا گیا کہ فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے، والفتنة اشد من القتل، یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فتنہ پھیلانا اور ایسے حالات پیدا کرنا کہ لوگ دین قبول نہ کریں، یہ اس قتل سے برا ہے جو مسلمانوں سے حرمت کے مہینوں میں واقع ہو گیا ہو۔ جیسا کہ عرض کیا گیا اس صورت میں متعدد احکام شریعت بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں کہ کیا حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، آپ ان کو بتلا دیجئے فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اگرچہ لوگوں کو بظاہر اس میں فائدہ معلوم ہوتا ہو، لیکن گناہ ان کے فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ یتیموں کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے جواب نازل ہوا کہ یتیموں کے کام سنوارنا بہتر ہے۔ بعض لوگ یتیموں کے مال میں امتیاز نہیں کرتے تھے اور یتیموں کا مال خود بھی کھا جاتے تھے، اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کی اچھے سے پرورش کرو، اصلاح اور درستی کا خیال رکھو۔ پھر نکاح کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ نکاح کرنے کے لیے ایک مسلمان کے لیے دوسرے جس سے نکاح ہو رہا اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ غیر ایمان والے مرد سے، غیر ایمان والی عورت سے نکاح کرنا ایک مومن کی شایع نشان نہیں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے حیض کے متعلق جو ہر بالغ عورت کو ہر مہینے ناپاکی آتی ہے، جس میں نماز، روزہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اس کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب فرمایا کہ حیض ایک گندگی ہے، تمہیں حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہنا چاہیے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یعنی جو وظیفہ زوجیت اور خصوصی ملاقات ہے حیض کے ایام میں وہ بھی حرام ہے۔ قسموں کے سلسلے میں فرمایا گیا اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر گرفت نہیں کرتا، لیکن جو قسمیں تم دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر تمہارا مواخذہ ضرور ہوگا۔ قسم ہی کے ضمن میں ایلا کا بیان ہے،
الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی شخص یہ قسم کھا لے میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور وہ اس 4 مہینے کے دوران بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی، اس کے تعلق جو کہ تو باقی رہیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی قسم کو پورا کر لیا اور وہ حقیقت ہی میں 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں گیا، اب اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اس کے بعد مطلقہ عورتوں کی عدت کا ذکر ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر وہ حمل سے ہیں تو پھر ان کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش ہو جائے اسی پیدائش سے ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور طلاق کے متعلق فرمائے کہ طلاق رجعی 2 ہی مرتبہ ہے، یعنی اگر کسی شخص نے 2 مرتبہ صریح طلاق دے دی تو عدت کے اندر اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنے نکاح میں اس کو واپس لے سکتا ہے۔ یہ حکم اس لیے بیان کیا کہ اسلام سے پہلے لوگوں میں یہ طریقہ رائج تھا، لوگ 10 20 طلاق دے دیا کرتے تھے اور پھر بھی ان سے رجوع کر لیا کرتے تھے، ان کو نکاح میں واپس لے لیا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ رجوع کرنے کا حق صرف 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہے۔ اگر 3 طلاق دے دی اب بیوی حرام ہو گئی اور اب کوئی شکل نہیں ہے، الا یہ کہ اگر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب دوسرے مرد سے نکاح ہوگا، اور پھر طلاق اور عدت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہی پہلے شوہر سے نکاح ہو پائے گا۔ خلا کا بیان آیا کہ مسلمانوں اگر تم کو یہ خوف ہو میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکے گا تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ کچھ مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے آزاد کر لے۔ اگر شوہر پریشان کرتا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو اسلام نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کچھ مال وغیرہ دے کر اپنا مہر معاف کر کے خلا کر لے اور شوہر سے طلاق لے لے۔ پھر اسی صورت میں مدت رضاعت کا بھی ذکر آیا، یعنی دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ تو مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، یہی مدت رضاعت ہے۔ ہاں اگر بچہ نہایت نحیف اور کمزور ہے تو پھر 2.5 سال تک کی بدرجہ مجبوری گنجائش ہے، اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ پھر تذکرہ ہے ان عورتوں کی عدت کا جن کے شوہر انتقال ہو جائے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کریں۔ اس کے بعد کچھ مہر کے احکام ہیں کہ اگر تم نے مہر طے کیے بغیر کسی سے نکاح کر لیا اور پھر خلوت صحیحہ کی نوبت نہیں آئی، بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اسی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اگرچہ تمہارے ذمے کچھ مہر نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ اور اگر نکاح کے وقت مہر طے ہوا تھا پھر ہاتھ لگائے بغیر چھوئے بغیر رخصتی سے پہلے طلاق واقع ہو گئی تو پھر آدھا مہر شوہر پر واجب ہوگا۔ اسی پارے کے آخر میں طالوت بادشاہ کا قصہ بھی مذکور ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان، اسی میں آیت الکرسی بھی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اللہ کی توحید، ذات، اس کا تقدس و جلال، عظمت پوری وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا مکالمہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی، اے میرے رب مجھے یہ دکھلا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ تم 4 پرندے پکڑو، پھر ان کے بدن کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ بھی ہوا اور مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی سامنے آ گئی۔ اسی ضمنی تذکرے کے بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے۔ اسی صورت میں سود کا بھی بیان ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو۔ قرض کے لین دین کے احکام ایک طویل آیت میں مذکور ہیں کہ قرض کے معاملات میں گواہوں کی گواہی کے ساتھ لکھ لیا کرو۔ جب تم کسی سے قرضہ لو یا کسی کو قرضہ دو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا کرو کہ میں نے فلاں کو فلاں تاریخ میں اتنی رقم دی ہے یا میں نے فلاں سے فلاں تاریخ میں اتنی رقم لی ہے۔
تاکہ بعد میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آج کل قرضوں کے معاملات میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ہم نے شریعت کے اس حکم کو بالکل چھوڑ دیا ہے، نہ ہم لکھتے ہیں، نہ لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اس پر گواہ بناتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں بعض اہم ترین دعاؤں کا تذکرہ ہے اور اسی پر یہ دعا ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا، کچھ دعائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر ہے۔ باقی انشاءاللہ کل تلک الرسل کے آدھے سے لن تنالو کے پون تک، اس کے ثلث تک کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سنیں، دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔